بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 7 اگست سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، اس لیے خبر بھی آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ دے رہے ہیں جناب۔ اور یہ خبر ہے جڑی ہوئی ہماری جو سعودی عرب سے متعلق ایک ویڈیو تھی، کل میں نے کروائی تھی، وہ سن لیں، وہ ضرور سنیے گا۔ اس کے تسلسل میں پھر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں ویڈیو میں ان شارٹ یہ کہ اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اب دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جناب کشمیر سے شروع ہوا معاملہ، اور کشمیر کو 1 سال ہو گیا، لیکن کشمیر کے معاملے میں، مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کے ظلم و ستم ہے، اس معاملے میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جانا تھا، وہ لارے لپے لگائے گئے لیکن اجلاس نہیں بلایا گیا، اور پاکستان آج تک اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور چونکہ او آئی سی کا ہیڈ آفس جو ہے وہ جدہ میں ہے، اور سعودی عرب کو اس کی قیادت سونپی گئی ہے، سعودی عرب اس وقت امت مسلمہ کا جو لیڈر جانا جاتا ہے، اور پاکستان بھی اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، بڑے درینہ ہیں، بڑے کلوز ہیں۔ اور اگلی ایک اور بات بھی بتا دوں، وہ اور یو اے ای کے ساتھ بھی، اور یہ جو ایک دوسرے پہ احسانات ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہیں، وہ دو طرفہ ہیں۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں پہ بڑے احسانات کیے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں، جب ایسے مشکل وقت جو سلامتی سے متعلق ہوں، ساتھ دیا ہے، اپنی فوج بھی بھیجی ہے، اپنا خون بھی دیا ہے، اپنا مین پاور بھی دی ہے، دونوں کو دی ہے۔ اور اس وقت بھی بہت سارے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ بھی دونوں ملکوں میں موجود ہے۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا اور جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، تو سعودی عرب کے ساتھ بالکل ایک گرم جوشی کے تعلقات، اور کیونکہ سعودی عرب، میں آپ کو بتا دوں، کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب شریف فیملی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا، مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ، اور ان کو شبہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر بن جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن پاکستان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حکومت ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے۔ عمران خان نے اقتدار سنبھالا، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کا ایک کمبینیشن بنا، اور جب یمن میں فوج بھیجنے کا معاملہ آیا تو فوج ہم نے نہیں بھیجی تھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہ کہا کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح تو کروا سکتے ہیں، لڑائی نہیں کروا سکتے، کیونکہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں، ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ایک ہمارا بہت پرانے تعلقات برادرانہ مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر ہمارا ایک عقیدت ہے سعودی عرب سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول ادھر ہے، حرمین شریفین ادھر ہیں، بیت اللہ ادھر ہے، جنت البقیع ادھر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے وہ پاک دھرتی، مدینہ منورہ سے عقیدت ہے، ہر چپے چپے سے عقیدت ہے۔ تو اس لیے، اور اس میں ثالثی کا کام بھی شروع کیا تھا پاکستان نے، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اور کوشش بھی کی تھی، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، اور عرب و عجم کی جو لڑائی ہے وہ بہت پرانی ہے، اور نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن یہ عرب و عجم کی لڑائی ختم نہیں ہو پا رہی، اور اسلام کے جھنڈے تلے سب جمع نہیں ہو پا رہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس پہ بھی بس ہم نام کے کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہو گئے جی معاملات، سعودی عرب نے کچھ پیسے ویسے بھی دیے، مشکل وقت تھا اکانومی کے لیے، سعودی عرب نے بھی دیے، یو اے ای نے بھی دیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ٹوک فیصلہ جو کیا ہے پاکستان نے، اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، تو وہ پیسے زر مبادلہ کے طور پہ پڑے ہیں، اور وہ امانتاً ہیں، تاکہ پاکستان کی جو اکانومی کی کنڈیشن ہے وہ ذرا سٹیبل رہے۔
ملائیشیا، اب کشمیر کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ملک اور دھڑلے سے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے تجارتی مفادات کا خیال کیا، نہ اقتصادی نقصان کا خیال کیا، کسی قسم کا نقصان کا نہیں۔ ایک تھے مہاتیر محمد ملائیشیا کے سربراہ اور دوسرے تھے ترک صدر طیب اردوان، دونوں نے کھل کر اور یہاں پہ ان کو پذیرائی بھی ملی۔ اور حالانکہ ملائیشیا کی تجارت کا حجم بھی اچھا خاصا تھا، پام آئل جو ہے اس پہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں خریدتے، تو مہاتیر نے کہا کوئی فکر نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے طیب اردوان نے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے وہ ہمیں رسپانس نہیں ملا، اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ وزرائے خارجہ، بلکہ ایک دوران ایک اور کام ہوا، OIC کے اجلاس میں انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بلا لیا، اس پہ بھی پاکستان کی بات نہیں مانی گئی اور پھر پاکستان اس میں نہیں گیا۔ اس کے بعد ایک اور آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا تھا کہ ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، ایران، قطر، پاکستان یہ ایک فورم پہ جمع ہونے لگے۔ جب اس فورم کی بات آئی، ملائیشیا میں تھا، طے ہو گیا تھا، اور بہت اچھا، اور اس میں سعودی عرب کو بھی کہا گیا آپ بھی اس میں آئیں تاکہ اختلافات ختم کریں اور نیا جاندار G8 بناتے ہیں، G7 G8 مسلم پاورز جو ہیں وہ، کیونکہ وہ بہت اچھا کمبینیشن تھا، ایک طرف ایران، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، قطر، لیکن اس میں بھی سعودی عرب نے اور یو اے ای نے زبردست قسم کا جناب پریشر ڈالا پاکستان پہ، اور عمران خان نے وزٹ بھی کیا، MBS سے بھی ملے، لیکن اس میں بھی وہ راضی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ ہم جائیں گے نہ آپ جائیں۔ ایٹ 11 آر وزیر اعظم عمران خان کو دورہ منسوخ کرنا پڑا، لیکن انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی بتا دیا اور طیب اردوان کو بھی بتا دیا کہ یہ مجبوری ہے۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں کیا، اور اس آئیڈیا کو روک دیا گیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ یہ ساری باتیں ہوئی تھیں سپٹمبر میں لاسٹ ایئر، اقوام متحدہ کے جو سلامتی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، اس موقع پہ، اور ایک ٹی وی بھی آنا تھا مسلم امہ کے لیے، وہ لیڈ کرنا تھا، وہ بھی ملائیشیا، ترکی، پاکستان سب نے مل کے، اس پہ بھی روڑے اٹکائے گئے، وہ بات بھی ختم ہو گئی، اور وہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ اس دوران یہ ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ بہت ہی معمولی نوعیت کا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ترکی کا ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، پاکستان نے، وہ ایک جیسے میوچل ہوتا ہے، آپس میں دو ملک ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ایک دوسرے کی ثقافت کو، ہسٹری کو اجاگر کیا جائے، آپ ہمارے ڈرامے دکھائیں، ہم آپ کے ڈرامے دکھائیں گے۔ یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، اور کچھ چیزیں مجھے ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے، کچھ میٹنگز میں میں بھی شریک رہا ہوں، جس میں یہ تھا کہ جناب عربی ڈرامے جو ہیں سعودی عرب کے، ان کو ڈب کر کے اردو میں یہاں دکھایا جائے، یہاں کے اردو اچھے ڈرامے جو ہیں وہ وہاں دکھائے جائیں، یو اے ای کے ساتھ بھی یہ سارا، فلمیں بھی ایون آفیشلی دکھایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک رشتہ ہے، بہت ہسٹوریکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں طیب کہہ رہا ہوں جی، ارطغرل غازی ڈرامہ جو آج کل چل رہا ہے PTV پہ، یہ نیٹ فلکس پہ آلریڈی موجود ہے، اور ہوا یہ کہ وہ ڈرامہ پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا جی دکھا دیں، PTV دکھائے گا، وہ ڈرامہ لے آئے، اس کی ڈبنگ شروع ہو گئی، اور ڈبنگ شروع ہو گئی، جب اناؤنسمنٹ ہو گئی، 25 قسطیں جب اس کی تیار ہو گئیں، تو پھر جناب ان کی طرف سے مطالبہ آیا کہ جناب یہ آپ ڈرامہ بند کریں، ترکی کا ڈرامہ ہے، ترکی ہمارے خلاف ہے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک بچگانہ سی بات ہے، یہ کیا، اس کا کیا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان، یہ تو ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارے خلاف ہیں ترکی کے لوگ،
اور یہ خلافت عثمانیہ کو زندہ کیا جا رہا ہے، خلافت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ترکی بہت مقبول ہو رہا ہے، لہذا اس کو فارغ کریں۔ تو ظاہر ہے پاکستان نے یہ مطالبہ نہیں مانا، تو چٹھی آ گئی جناب آپ پیسے واپس کریں اسٹیٹ بینک کو۔ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں، سمجھایا گیا تو وہ ہولڈ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر چٹھی آ گئی، جناب پیسے واپس کریں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے کافی تلخی بڑھ گئی، اور تلخی اس حد تک بڑھی کہ جو اعتماد تھا، دوستی کا، ایک دو بھائی چارے والا تعلق تھا، وہ تعلق ڈیمیج ہوا۔ ایکچولی میں نے بتایا نا کہ یہ ایک معمولی سی بات تھی، اور اس سے انہوں نے کہا جی نہیں جی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ناراض ہے اس پہ کہ آپ لوگوں نے سرکاری چینل پہ پی ٹی وی پہ یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ جواب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ بھی اپنے ڈرامے دیں، آپ بھی حاضر ہیں فورم، آپ بھی دیں، لیکن اس کا جواب یہ نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں ملکوں کی طرف سے ہوا، اور اس کے بعد اب میں آپ ایک اور بات بتا دوں، یہ جب طیب ارطغرل الغازی ڈرامہ بنا تو اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے، اپوزٹ نیریٹو کے لیے، یو اے ای اور سعودی عرب نے ایک ڈرامہ بنایا، اور اس پہ سعودی عرب، یو اے ای اور مصر تینوں نے، اور اس پہ $46 ملین خرچ آیا، پول کیا تینوں ملکوں نے، اور وہ ڈرامہ بنایا گیا، اور اس کو ارطغرل الغازی کے سارے نگیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس حد تک چل رہا ہے یہ جو عرب و عجم کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، ترک خلافت عثمانیہ تھی اور سعودی عرب ترکوں کے پاس تھا، اور 2023 میں وہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، ترکی سے بہت ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ترکی ایک نیا ملک بن کر سامنے آئے گا، نئی اس کی اپنی اکانومی ہے، اور بہت اس کا اپنا ڈیفنس میں وہ بہت تگڑا ملک ہے۔ تو ترکی جو ہے اس کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، اور اس کے اندر ایک ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے امت مسلمہ میں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں، پاکستان اور یو اے ای، ان کے درمیان تلخیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جناب اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پھر ایک اور چیز بھی آئی، پھر وہ بھی آیا کہ جناب آپ کوئی رعایت کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو زیر عتاب ہے، اس پہ بھی ان کو سمجھایا گیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، تو آپ کریں، اس طرح کے معاملات میں نہ آئیں۔ تو ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کا ایک ہے، جنرل باجوہ کا، عمران خان صاحب کا، جنرل فیض کا، کہ وہ ایک چیز ریاست پاکستان نے جو ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ اس دوران ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کو بلیک میل کیا گیا، بلیک میل اس سینس میں کیا گیا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور جب بھی پاکستان کو اس طرح کا فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو جناب وہ پیسے واپس مانگ لیے جاتے ہیں کہ جناب وہ پیسے واپس کر دیں۔ اس میں سمجھایا بھی گیا سعودی عرب کو بھی اور یو اے ای کو بھی کہ یہ کیا بچگانہ حرکتیں ہیں اور یہ ایسا نہ کریں، لیکن ان کا ایک اتھارٹیرین ایٹیچیوڈ ہے کیونکہ وہ بہت مالدار ہیں، اور مالدار ہونے کی وجہ سے پھر یہ ایک اور بات بھی، اب کشمیر کا معاملہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترکی نے اور ملائیشیا نے نہیں سوچا کہ ان کے تجارتی نقصانات ہیں، لیکن اس کے بعد مودی کو اعلیٰ اعزاز سے نوازا جا رہا ہے اور مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ، بڑی بڑی انویسٹمنٹ پلان کی جا رہی ہے، انڈیا میں کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری مرضی سے بغیر ایک قدم نہ اٹھائیں،
اور خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاسبل نہیں تھا۔ اور اب کشمیر پہ بھی ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ یہ جو اتنی بڑی ریاستیں، اتنے بڑے مسلم حکمران اور اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، بادشاہتیں، لیکن کتنی چھوٹی بات پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک مسلسل پریشر ہے پاکستان پہ کہ جی آپ ترکی سے بھی دور ہو جائیں، آپ ملائیشیا سے بھی دور ہو جائیں، آپ ایون ادھر سے ایران سے بھی دور ہو جائیں، تو پاکستان جو ہے قطر سے بھی دور ہو جائیں۔ اب پاکستان وہ ٹھیک ہے، پاکستان ایک معاشی طور پہ کرائسس کا شکار ہے، لیکن اس معاشی کرائسس اور معاشی بدحالی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ یہ پریشر ڈالیں کہ آپ فلاں ملکوں سے قطع تعلق ہو جائیں، تو یہ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو، چائنا بھی پاکستان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی اکانومی کو صحیح کریں، اپنی معیشت کو درست کریں اور یہ گڈ گورننس لے کے آئیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں حل ہوں گی۔ اب ایک سال میں کشمیر کے معاملے پہ اتنا کچھ ہو چکا ہے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹس آ چکی ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، ہر جگہ سے آواز اٹھ چکی ہے، لیکن آواز نہیں اٹھی تو OIC کے فورم سے نہیں اٹھی، اور وہ ایک ٹویٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ جناب بس ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب سوچ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جناب اگین اسی فورم کو G7 G8 کو زندہ کیا جائے، اور اب وہ کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کی جائے، اور جو سفر رک گیا تھا، تعطل کا شکار تھا کوالالمپور میں، اس سفر کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیویجلی یعنی بائی لیٹرل جو ہے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرلی چل رہا ہے، ملائیشیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے، ترکی کے ساتھ بھی چل رہا ہے، قطر کے ساتھ بھی چل رہا ہے، انڈونیشیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی چل رہا ہے، بائی لیٹرل چل رہے ہیں معاملات۔ یہ سارا گلدستہ ایک جگہ پہ اگر جمع ہو جائے تو یہ ہے جناب پاکستان کا پلان۔ پاکستان نے ایک وزٹ ہونا ہے اعلیٰ سطح کا پاکستان سے، اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کی جائے گی، اور کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پبلک میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اب ہم زچ ہو چکے ہیں اور اب اس سے آگے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو سعودی عرب سے دو ٹوک انداز میری بات چیت شروع ہونے والی ہے، اور ایک اعلیٰ سطح کا اعلیٰ ترین شخصیت وزٹ کرے گی سعودی عرب کا، اور بند کمرے کے اجلاس میں یہ باتیں ہوں گی کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرف ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی طرح آزاد ہے جس طرح سعودی عرب کی خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں پاکستان سے بالکل نہیں پوچھا۔ مڈل ایسٹ کے معاملات ہوں، عرب کنٹریز کے معاملات ہوں، اپنی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور وہ پاکستان پہ آئی ہے اور یہاں پہ سچویشن یکسر تبدیل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کی ڈکٹیشن لیں۔ تو یہ چیزیں بہت ہمبل وے میں آگے کنوے کی جائیں گی اور بات بھی کی جائے گی۔ اور ایک اور بھی وجہ اناد ہے، وجہ تنازع ہے، وہ میں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ وہ بہت ہی چھوٹی بات ہے جی، آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی چھوٹی بات ہو سکتی ہے، تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الوقت یہی ہے کہ پاکستان اب ذرا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچ رہا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور پاکستان وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلانے جا رہا ہے، اور اس میں
یہ آخری موقع ہوگا، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ اس دوران کچھ اور مطالبات بھی آئے عرب کنٹریز کی طرف سے، یہ 2-3 عرب کنٹریز جو ہیں ان کی طرف سے، لیکن پاکستان نے وہ مطالبات بھی نہیں مانے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ تو جناب یہ ہے اب تک کی گفتگو، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔